الدین الخالص۔ رجب کی 27 تاریخ کو معراج ہوئی یا رجب کی 27 تاریخ کو معراج ہونے والی بات جو مشہور ہے یہ غلط ہے؟ تو یہ کیسے ہم جائزہ لیں گے؟ ہم جب سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابیں بہت ساری ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ الرحیق المختوم اٹھائیے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے معراج کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات جو مشہور ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 27 رجب میں معراج نہیں ہوئی۔ ہاں، مورخین کا اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ کون سا مہینہ متعین ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، تو مورخین اس میں مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس طریقے سے بہت مختلف رائے ہیں، لیکن رجب 27 رجب کی بات یہ درست ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ روحانی طور پر آپ کو معراج کرائی۔ آئیے اس بات کو بھی کلیئر کرتے ہیں۔ قرآن کریم 15واں پارہ اٹھائیے اور اس کی ابتدائی آیت، پہلی آیت پڑھیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی معراج کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے اس کے ارد گرد برکت دی۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکت دی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ بندہ کا لفظ روح اور جسم دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو لے گیا روح اور جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر مسجد اقصی سے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے آسمان کی سیر کرائی اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی۔ اسی لیے اس معراج کے سفر کو اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے راتوں رات لے چلنا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسرا کہلاتا ہے اور معراج کہا جاتا ہے مسجد اقصی سے آسمان، جنت اور جہنم کی سیر۔ معراج کا مطلب اوپر چڑھنا، عروج سے معراج بنا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی اور روحانی دونوں طرح کرائی۔ ایک اور دلیل، کفار مکہ نبی علیہ السلام جب معراج
سے واپس آئے اور اپنے سارے حالات کو، اس سفر کے حالات کو بیان کیا تو کفار مکہ نے جھٹلا دیا۔ اگر یہ سفر خواب کا ہوتا تو کفار مکہ کو جھٹلانے کی ضرورت کیا تھی؟ خواب میں بہت ساری چیزوں کی آدمی سیر کرتا ہے، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمان کی سیر خواب میں تو ممکن ہے، کفار مکہ کو جھٹلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کفار مکہ جانتے تھے یہ نبی ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر کی، آسمان کی سیر کی۔ کفار مکہ جانتے تھے کہ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 40 رات کا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کر گیا، پھر اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ یہاں مسجد اقصی پہنچنے کے بعد آسمان تک پہنچا اور آسمان سے پہنچنے کے بعد قلم سے لکھنے کی آواز تک سنا۔ یہ کفار مکہ کا انکار تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک آدمی راتوں رات اتنا سفر کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج روحانی اور جسمانی ہوئی۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا معراج کب ہوئی؟ رجب میں نہیں ہوئی، سال کے کسی اور مہینے میں ہوئی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جانے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرشتے کے ذریعے سے سینہ چاک کرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر موجود تھے۔ فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر حتیم میں لے گئے اور وہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جا چکا تھا جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے۔ دودھ پینے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب فرشتے سب سے پہلی وحی لے کر کے آئے، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اور معراج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا گیا اور پھر دل کو زمزم سے دھو کر کے پھر جسم میں سیٹ کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے واسطے ایک براق نامی سواری لائی گئی، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ براق جو سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، یہ سواری انتہائی سفید تھی، جو گدھے سے بڑی، اونچی اور گھوڑے سے نیچی تھی، یعنی درمیانی، گدھے سے کم، گدھے سے زیادہ اور گھوڑے سے کم قد کی تھی، دونوں کے بین بین تھی، جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری لے کر کے چلی، اور حدیث میں آتا ہے کہ سواری کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک نظر جہاں اس کی پڑتی تھی وہاں پہلا قدم پڑتا تھا، یعنی اس کی نظر کی انتہا جہاں ہوتی تھی وہیں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پر بٹھایا گیا یا آپ براق پر سوار ہوئے تو اس سواری نے تھوڑا شوخی دکھلائی، تھوڑا اترانا چاہا، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سواری سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے براق سن، اس پر اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب شخصیت سوار ہے۔ اس کے بعد براق نے اپنا شوخی اور اترانا بند کر دیا۔
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے پہنچے. کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی پہنچے. وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں سارے انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت اس مسجد اقصی میں کرائی. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. سب سے افضل نبی ہمارے نبی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کی امامت کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. اور دوسری بہت ساری احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں اور سب سے افضل ہیں. بیت المقدس آپ دیکھ، بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء کی امامت کرائی. پھر جبریل امین کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کرائی گئی. جبریل میزبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہمان. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 چیزیں پیش کی گئی. ایک دودھ پیش کیا گیا اور ایک شراب پیش کی گئی. 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان دونوں میں سے ایک چوز کر لیں، ایک کا انتخاب کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے دودھ کا انتخاب کیا، جس پر جبریل امین نے کمنٹ کیا، تبصرہ کیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دودھ کا انتخاب کیا، لہذا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، آپ کی امت فطرت پر رہے گی. دودھ کا انتخاب یہ فطرت پر ہونے کی دلیل ہے. اگر شراب کا انتخاب ہوتا تو شراب سے ہر آدمی بہکتا ہے، شراب سے نشہ آتا ہے، شراب سے دماغ معروف ہو جاتا ہے، لیکن دودھ پینے سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، انسان انرجی حاصل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں میں سے دودھ کو منتخب کیا اور دودھ کو لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آسمان دنیا لے جایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم لوگ وہاں سے آسمان کی طرف چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے. جب آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبریل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. جبریل امین سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا. جبریل امین نے کہا میں ہوں. پھر ان سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آسمان دنیا سے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا گیا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، لہذا دروازہ کھولا گیا. اللہ کے نبی اور جبریل امین آسمان دنیا میں گئے. وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ہم سب کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں، خیر خیریت ہوتی ہے، نیک بیٹے اور صالح بیٹے اور صالح نبی کی بشارت دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف جب وہ اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف جب اپنی نظر کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں. جب دائیں جانب دیکھتے ہیں اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنی جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے اتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، میرے یہ سب بیٹے، میری یہ سب ذریت، میری یہ سب اولاد جنت میں جانے والی ہیں. لیکن جب بائیں طرف نظر دوڑاتے ہیں
ایک جمع غفیر ہوتا ہے، روحوں کا ایک جمع غفیر. حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں، اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والی. حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. اس بات سے معلوم ہوا کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور باپ بیٹے کے لیے ہر سکھ کی کوشش کرتا ہے اور ہر دکھ سے، ہر نقصان سے بچانے کی پوری بھرپور کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم سب اپنا معائنہ کریں. ہم بھی کسی کے باپ ہیں اور کسی کے بیٹے ہیں. ہم اپنے بیٹے ہونے کا کتنا حق ادا کرتے ہیں اور اپنے باپ ہونے کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. ہماری اولاد بے رحمی کا شکار ہے، ہماری اولاد غلط کاری اور غلط راستے کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہماری آنکھ بند ہے، ہم اپنی آنکھ کو مودے ہوئے ہیں. اور پھر یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں غور نہیں کیا، اپنی اولاد کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوئے، تو پھر ہمیں پچھتانا پڑے گا. دنیا کے اندر بھی پچھتائیں گے، اور کل قیامت کے دن رب العالمین جب ہم سے پوچھے گا، ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں بیٹے اور بیٹیاں دی تھی، تم نے اپنے بیٹے کے تئیں، اپنی اولاد کے تئیں کیا ذمہ داری کو نبھایا؟ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اور ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا اپنی دائیں طرف کی اولاد کو اور ذریت کو، ہنس دیے، خوش ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا کہ میری اتنی ذریت جنت میں جانے والی ہے. لیکن جب بائیں طرف دیکھا تو دل میں تکلیف ہوئی، رنجیدہ ہوئے، غم ظاہر ہوا کہ میری یہ اولاد جہنم میں جائے گی، جہنم کا کنڈا بنے گی، جہنم کا ایندھن بنے گی، اور میری اولاد ان کے ذریعے سے جہنم کو سلگایا اور جلایا جائے گا، جہنم کے شعلے بلند کیے گئے. میرے بھائیوں، سوچیے اور غور کیجیے، یہ دائیں طرف کی اولاد اور بائیں طرف کی اولاد، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ہی لوگ رہے ہوں گے. ہمیں میں سے کوئی دائیں والا ہے اور کوئی بائیں والا ہے، ہمیں میں سے کوئی جنت میں جانے والا ہے، کوئی جہنم میں جانے والا ہے. اب غور کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے، اور کیا ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے والا، جہنم کے قریب پہنچ گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہی ہے. کوئی کوئلے سے، کوئی درخت سے، کوئی لکڑی سے جہنم کی آگ بلند نہیں کی جائے گی، جہنم کا شعلہ نہیں بھڑکایا جائے گا. انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم کے اوپر جو داروغہ متعین ہے بڑا بھیانک قسم کا، کوئی معمولی داروغہ نہیں جس سے ہم نپٹ لیں گے. اس کی شکل و شباہت بھی بڑی خطرناک ہے. آدمی دیکھ لے تو پسینے چھوٹ جائیں، آدمی دیکھ لے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے. علیہا ملائکہ غلاظ شداد، بڑا سخت ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد کہہ رہا ہے تو سوچئے کتنا خطرناک فرشتہ ہوگا، کتنا خطرناک جہنم کا داروغہ ہوگا. اور وہ جہنم کا داروغہ کیا کرے گا؟ صرف کھڑا رہے گا؟ صرف ہم سب کو دیکھے گا؟ نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا اسے جہنم میں ڈالنا ہے تو کوئی لاپرواہی نہیں کرے گا فرشتہ، کوئی مروت نہیں کرے گا، کوئی نرمی نہیں کرے گا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اس کا رب جو حکم دے گا اس رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، رب کی مرضی کے موافق کرے گا. اور فرشتہ جو معصوم عن الخطا ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کے ہر فرمان پر عمل کرنے والا ہے. آج ہم گناہوں میں لت پت ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں،
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا نہیں چاہتے. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، ہم سے اللہ کی معصیت ہو رہی ہے. ہم جنت میں جانے کے فکر مند نہیں ہیں اور جنت جہنم سے بچنے کی کوئی سبیل ہم اختیار نہیں کر رہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی ملاقات پہلے آسمان پر ہوتی ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جبریل امین نبی علیہ السلام کو لے کر کے چلتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو دروازہ لاک ہوتا ہے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا جاتا ہے. سوال و جواب وہی ہوتا ہے جو پہلے آسمان پر ہوا تھا. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خلیل بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے. اس آسمان پر دونوں سے ملاقات ہوتی ہے. دونوں نبی علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں. تیسرے آسمان پر بھی وہی سوال و جواب ہوتا ہے جو پہلے آسمان پر ہوا تھا. اور پھر تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام دعا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحَسَنِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آدھی خوبصورتی دے دی. یعنی دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو. یہ کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. لیکن یہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ خوبصورت تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. یہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ذریعے چوتھے آسمان پر جاتے ہیں. یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوتا ہے جو پہلے آسمان پر ہوا تھا. پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ادریس علیہ السلام خوش آمدید کہتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہی معاملہ ہوتا ہے. چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. سلام کلام ہونے کے بعد جب نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کا ریزن کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رونے کا سبب یہ ہے کہ یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بعد میں مبعوث کیے گئے، مجھ سے بعد میں بھیجے گئے، لیکن اس کے اکثر لوگ، اس کی امت کے اکثر لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور یہ میری امت سے افضل ہے. یہ امت میری امت سے افضل امت ہوگی. سوچیے اور غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا انعام ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم سب سے اخیر میں آئے، سب سے آخر میں ہم سب آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کرے. اور دوسرے انبیاء کی امتوں سے ہم سب افضل اور بہتر ہیں. آئیے اسی موقع سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم کی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جمع غفیر میں یا صحابہ کرام کی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی.
اے عبداللہ ابن مسعود یہ بتاؤ کیا تم لوگ راضی ہو اس بات سے کہ تمہارا 1/4 حصہ جنت کے اندر داخل ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہمارا 1/4 حصہ جنت میں داخل ہو جائے، کتنی بہتر بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا تم لوگ یہ راضی ہو کہ تمہارا 1/3 حصہ جنت میں داخل ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، بالکل، ہم تو جنت میں جانے کے ہی لیے محنت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے پاس یہ بات بھی بیان کی، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہارا آدھا حصہ جنت کے اندر داخل ہو جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی، بالکل، ہم اس بات پر راضی اور خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر آدھی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی، امت محمدیہ کی آدھی تعداد یعنی جنت کا آدھا حصہ امت محمدیہ سے پر ہوگا۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال اللہ کے نبی نے دی کہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس مزدوری لے کر کے کام کرے اور میں اسے مزدوری دوں گا۔ اس کا اعلان اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص صبح سے لے کر کے دوپہر تک مزدوری کرے اور میں اسے 1 قیراط مزدوری دوں گا۔ اور پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو میرے پاس مزدوری کرے، میں اسے ظہر سے لے کر کے عصر تک تو میں اسے 1 قیراط دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک جو اعلان کیا گیا 1 قیراط کا، یہودیوں نے اسے قبول کر لیا، اور ظہر سے لے کر کے عصر تک کا اعلان یہ نصارہ نے قبول کر لیا۔ پھر اعلان ہوا کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک کوئی مزدوری کرے اسے 2 قیراط اجر دیا جائے گا، اسے 2 قیراط اجر ملے گا۔ تو یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بات پر یہود و نصارہ امت محمدیہ سے غضب کرتے ہیں، امت محمدیہ سے نفرت کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں کہ ہم لوگ عمل کرنے میں بہت زیادہ ہیں لیکن اجر میں تو کم ہیں، لیکن امت محمدیہ اجر کے اعتبار سے بہت کم ہے لیکن عمل کے ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر کے ظہر تک کام کر رہا ہے، اسے 1 قیراط مل رہا ہے، ظہر سے لے کر کے عصر تک 1 ہی قیراط مل رہا ہے، اور عصر سے لے کر کے مغرب تک کتنا وقفہ ہوتا ہے، کتنا کم وقفہ ہوتا ہے۔ اس وقفے میں کوئی کام کرے اسے 2 قیراط ملے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہود و نصارہ کی بات پر اور یہود و نصارہ کے غضب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کیا تم لوگوں کے حق میں ہم نے کچھ کمی کی؟ ان لوگوں نے کہا اے اللہ تو نے ہمارے حق میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تمہارا پورا پورا حق دیا ہے، تو پھر ہمارا فضل جسے چاہے اسے حاصل ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل حاصل ہے کہ عمل کم کرتی ہے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، آپ اس کی مثالیں بہت ساری دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نفل نماز رات میں تراویح کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، پوری رات کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ مہینے میں 3 روزہ رکھ لیں، پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ آپ 30 روزہ رمضان کا رکھ لیں اور 6 روزہ عید کے بعد 6 روزہ رکھنے کی سنت ہے، اس کو رکھ لیں تو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے سے ایک بہت بڑا اجر ہم امت محمدیہ کے لیے رکھا ہے۔ تو
چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہی سوال و جواب ہوتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک بیٹے کہہ کر کے پکارتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، بیت معمور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے۔ یہ بیت معمور ہوتا کیا ہے؟ بیت معمور یہ 7ویں آسمان پر ایک مسجد ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ مسجد، یہ بیت معمور کعبہ مشرفہ کے بالکل اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بیت معمور گرے تو ڈائریکٹ کعبہ مشرفہ پر جا کر کے گرے، کعبہ کے بالکل ٹھیک اوپر ہے، اس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور ایک ساتھ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جائے پھر اسے اس میں داخل ہونے کا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سدرۃ المنتہا جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کی سیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی سیر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ان کی اصلی صورت۔ مسجد حرام سے 7ویں آسمان تک حضرت جبریل کے ساتھ رہے، لیکن آپ نے ان کو ان کی اصلی حالت پر نہیں دیکھا تھا۔ لیکن سدرۃ المنتہا پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے جبریل امین کو دیکھا، اور وہاں پر جب ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے۔ جبریل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دوسری مرتبہ دیکھا تھا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین کو دیکھا۔ پھر یہاں سے آگے بڑھے، جنت کی سیر کی، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور جہنم کے عذاب کو دیکھا۔ پھر آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب پہنچے کہ قلم کے چلنے کی آواز کو سنا۔ کیا لکھا جا رہا ہے؟ لکھنے کے وقت قلم چلتی ہے، اس کی کچھ آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج میں کچھ تحفے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا گیا؟ 3 تحفہ دیا گیا۔ ایک نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر بغیر شرک کے مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ شرک کی حالت میں مرا تو اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ رب العالمین نے یہ 3 تحفے آسمان پر نبی علیہ السلام کو بلا کر کے دیا۔ پہلا تحفہ 50 وقت کی نماز کا تھا۔ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام زمین پر ہم سب کو دیے، لیکن آسمان پر نماز بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فضیلت ہے، یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں۔ آپ درس میں بھی سنتے ہیں، ماشاءاللہ ہر ہفتہ درس ہوتا ہے، درس میں بھی نماز کے تعلق سے سنتے ہیں، مساجد میں جمعہ کے خطبات میں بھی سنا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ نام عبد الرحمن، عبدالسلام، عبداللہ یہ سب رکھ لیا ہے، لیکن ہمارا دل مسلمان نہیں۔ ہم نماز میں غفلت کا شکار ہیں۔
کتنی نماز کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، نماز چھوڑنے والے، نماز ترک کرنے والے، نماز میں غفلت اختیار کرنے والے، ان کے لیے کتنی وعیدیں ہیں، لیکن کبھی ہم نماز کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ کیا ہمارا نماز کے بغیر بخش دیا جانا ممکن ہے؟ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے بخش دے، لیکن نہیں، ہم سب جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر رہے ہیں۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، کبھی انجانے میں چھوٹ گئی، کبھی لاپرواہی ہو گئی تو ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن ہمارا پورا کا پورا نام اعمال نماز کے معاملے میں زیرو ہے، نماز کے بارے میں زیرو ہے، تو اس زیرو پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی بہت سارا بہانہ کرتی ہیں، عذر کرتی ہیں، کام کرنا ہوتا ہے، گود میں بچے ہوتے ہیں، ان سارے حالات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے ہمیں دے دیا ہے۔ ہم اس دروس کے ذریعے سے صرف اور صرف کان کو دروس کے ذریعے سے ہرا بھرا کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دل ہرا بھرا ہو جائے، دل کے اندر ایمانی جذبے پیدا ہو جائیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر فرض کی، ہم نماز کے لیے آئیں، نماز پنجگانہ میں ہم مسجد جانے کی کوشش کریں، اگر مسجد گھر سے دور ہے، نہیں جا سکتے، کم سے کم گھر میں نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے جو احادیث میں وعید بیان فرمائی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کمنٹ تھا معراج سے واپسی پر نبی علیہ السلام کو اور سامنے رکھیں۔ آپ علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئی، اللہ کے نبی چلے آئے لے کر کے، جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، پوچھا کیا ملا ہے؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا میں امت بنی اسرائیل کو جھیل چکا ہوں، 50 وقت کی نماز آپ کی امت کبھی بھی ادا نہیں کر پائے گی، آپ جائیں کم کرائیں۔ نبی علیہ السلام گئے، کم کرایا، 5 وقت کی کم، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ابھی بہت ہے، ابھی بھی آپ کی امت نہیں کر پائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر نبی علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر کے نمازیں کم کرائی۔ اس طریقے سے آتے رہے، جاتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ نماز 5 بچی۔ جب 5 نماز بچی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ نہیں ابھی بھی بہت ہے، نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت نہیں نبھا پائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اب میں نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ رب العالمین کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے، اللہ نے 50 سے 5 نمازیں کر دی، اب نہیں جاؤں گا، اب لے کر کے جا رہا ہوں، اپنی امت کو دے دوں گا اور امت اس کو ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں معراج سے لے کر کے آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم سب پر یہ مہربانی کہیے یا فضل کہیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اور نبی علیہ السلام وہاں گئے اور 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے۔ اور یاد رکھیے گا یہ 5 وقت کی نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 50 وقت کی نماز کا ثواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ نے ایک مرتبہ 50 وقت کی نماز فرض کر دی تو 50 کا ثواب باقی رہا، اگرچہ نماز 5 وقت کی ہو گئی۔ تو ہم سب پر کتنا فضل ہے کہ ایک نماز پڑھیں تو 10 نماز کا ثواب، 5 نماز پڑھیں تو 50 نماز کا ثواب، اور اس 50 نماز کا ثواب کے بجائے ہمارے نامہ اعمال میں ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو رب العالمین کے سامنے جائیں گے، رب العالمین پوچھے گا تو ہم منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، ہم منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے کہ رب العالمین تو نے اتنی عمر دی تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھا کر کے 50 ثواب دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کے بعد بھی ہم نماز نہ پڑھ سکے، یہ ہمارے لیے بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی علیہ السلام واپس آئے وہاں سے، اور پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو مشرکین مکہ کے سامنے بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ نے انکار کیا،
مشرکین مکہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت ابوبکر کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارا ساتھی کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصی چلے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کر لی، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں ان کی بات کا انکار نہیں کرتا، میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہیں سے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق پڑ گیا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی اہم خبر دی جس کو لے کر کے مشرکین مکہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اور اس بات کی امید میں تھے کہ کوئی موقع حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کو جھٹلایا نہیں، لیکن یہ ایسا موقع ہے کہ کفار مکہ اپنے فندے میں ابوبکر کو پھنسا سکتے ہیں، لیکن کفار مکہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صدیق اکبر نے اس موقع پر کہا محمد الرسول اللہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں دل سے تصدیق کرتا ہوں، اور وہیں سے صدیق اکبر کا لقب صدیق پڑ گیا۔ یہ حضرت ابوبکر نبی علیہ السلام کے وہ گہرے ساتھی تھے جنہوں نے سکھ دکھ میں مدد کی اور ایسے موڑ پر بھی آ کر کے مشرکین مکہ کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہے معراج کا واقعہ۔ ایک بات اور، معراج کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مسروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انہوں نے اچانک یہ بات کہی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن 3 چیزوں کو اگر کوئی دوسروں کی طرف منسوب کرے گا اللہ کے علاوہ تو اللہ پر بہتان باندھے گا۔ مسروق نے کہا اور کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہتان لگایا۔ تو مسروق کہتے ہیں قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا تھا، حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھتی ہیں لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کوئی شخص دنیاوی آنکھ سے کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے اور نور کو کوئی دنیاوی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہیں سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، نبی نور نہیں ہے، نبی بشر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے واقعہ معراج کو مختصر انداز میں بیان کیا۔ اس واقعہ معراج سے جو عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں ان عبرتوں اور نصیحتوں کو ہم لازم پکڑیں، اور واقعہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا تھا نبی علیہ السلام کو ہم امتیوں کے لیے، اس تحفے کو ہم قبول کر کے اس تحفے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو صحیح روایات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ باطل روایات، غیر مستند روایات، ضعیف اور موضوع روایات سے ہم سب کو بری فرما دے۔ اے اللہ جو موضوع من گھڑت اور غیر مستند روایات کو بیان کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔